بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق یہ سورت مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ نازل ہوئی، یعنی اس کی سب سے زیادہ آیات نازل ہوئی۔ اس سورت میں 40 رکوع 286 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا؟ عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں آیت نمبر 67 سے 73 تک اس میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ 2 روشن سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل سایہ کیے ہوئے، یا 2 صاحباں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ اور فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر اللہ تعالیٰ نے حسرت رکھی ہے، اور جادو اس سورت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو، جو لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہتے ہوں، تو وہاں ان پر جادو کے اثرات نہیں ہوں گے، جادو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول پیدا کرو، نمازیں ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، تسبیحات ہوں، عبادت کا ماحول گھر میں ہو۔ اور فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کون سی ہیں؟ آمن الرسول، یہاں سے لے کر سورت کی آخر تک، یہ 30ویں پارے میں جہاں سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، وہاں اس کی جو آخری 2 آیتیں ہیں وہ آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ 2 آیتیں جو پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب، یعنی اچانک حادثات سے کافی ہو جائیں گی، بندہ اچانک حادثات سے محفوظ رہ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ میں ہے، 30ویں پارے کے شروع میں تو سورہ بقرہ چل رہی ہوتی ہے، تو فرمایا وہ ایک آیت قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ بے شمار فضائل ہیں سورہ بقرہ کے، تو قرآن پاک کی عموم کے ساتھ تلاوت اور خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت کا بھی شوق رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کو ذکر کیا گیا، اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان کیا۔ بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی عبادت کرنا، سرکشی کرنا، اناد کی وجہ سے حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا، عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو بھی اس صورت میں بیان کیا گیا، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا۔ یہ مرکزی مضمون اس صورت کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مضامین اس صورت میں درج ہیں کہ قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا بیان کیا گیا، اور قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان بھی اس صورت میں کیا گیا۔ ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کو بھی اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن پاک جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا، اور ان کی اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی اس قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بھی اسی صورت میں بیان کیا۔ فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کرنے کا واقعہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراض و جوابات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بیان کیے ہیں۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنا یعنی چاند کے حساب سے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے لیے عید کے ساتھ الا کرنا، جادو، قتل اور لوگوں کے مال ناحق کھانا، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا وغیرہ، ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کو ایک شرعی دستور دیا گیا، اور ان تمام چیزوں کو بھی اس سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت، ان کے درمیان ہونے والی جنگ، اس کا ذکر بھی اس سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ وہ بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بھی اسی سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا۔ تو یہ باتیں بھی اس سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ پہلے کی طرح اب بھی آیت با آیت اس کو ہم سنتے رہیں گے، تو یہ تمام چیزوں کا علم بھی ہمیں ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے خزانے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمیں ضرور نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ، محبت اور ذوق کے ساتھ قرآن پاک کا درس بیان کرنے اور اس کو سنتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔